طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے اس آن لائن ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ 12ویں جماعت علم سیاسیات ایکسرسائز نمبر 2 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے ایکسرسائز نمبر 1 کا مطالعہ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 5 درج ذیل کے سوالوں کے یا درج ذیل سوالات کے جوابات مختصراً لکھیے۔ یہ 2 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، ہارڈ پاور سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، ہارڈ پاور اور سافٹ پاور یہ 2 طرح کی پاور ہے۔ ہارڈ پاور کسی ملک کی وہ صلاحیت یا وہ قابلیت جس کے ذریعے وہ ملک زور زبردستی، جبر، دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے دوسرے ملکوں سے اپنی خواہشات، توقعات اور ترجیحات کو منوا لیتا ہے، اسے ہارڈ پاور کہتے ہیں۔ ہارڈ پاور کہتے ہیں، جیسے اس کی ایگزامپل امریکہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور دونوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہارڈ پاور کسی ملک کی وہ صلاحیت یا قابلیت ہے جس کے ذریعے وہ ملک دوسرے ملک پر زور زبردستی، جبر اور دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے دوسرے ملکوں سے اپنی خواہشات، توقعات اور ترجیحات کو منوا لیتا ہے، اسے ہارڈ پاور کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا، چین پاکستان معاشی راہداری کی تعمیر کے مقاصد کیا ہیں؟ چین کے پاکستان سے دوستانہ تعلقات۔ چین اپنے اثرات کو مشرقی ایشیا کے ممالک میں بڑھانا چاہتا ہے اور بھارت پر اپنے فوجی دباؤ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ تو چین کا مقصد جو ہے مشرقی ایشیا کے ممالک میں اپنے اثرات کو بڑھانا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جواب ہوگا، چین کے پاکستان سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ چین اپنے اثرات کو مشرقی ایشیا کے ممالک میں بڑھانا چاہتا ہے یا اپنے غلبے کو بڑھانا چاہتا ہے اور بھارت پر اپنے فوجی دباؤ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، بھارت نے کمبوڈیا بحران کے دوران کون سے کام انجام دیے؟ جواب ہے اس بحران میں یہاں عبوری حکومت قائم کر دی اور یہاں امن کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری بھارت کی افواج کو سونپی گئی۔ بھارتی پولیس اور افواج نے ریفیوجیوں کی وطن واپسی، ان کی باز آباد کاری کے کام کیے، بہت سے کنویں کھودے، اسکولیں، مساجد، گشتی دواخانے، ریلیف کیمپ اور مویشیوں کے دواخانے قائم کیے۔ بھارت نے کمبوڈیا بحران کے دوران ان تمام کاموں کو انجام دیا۔ نمبر 4 ہے، یورپی عدالت کیا کام انجام دیتی ہے؟ یورپی عدالت یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے جو یونین کے لیے قانون سازی کرتی ہے، یعنی قانون بناتی ہے۔ یونین کے معاہدات کی نگرانی کرتی ہے۔ یونین کے جو معاہدات ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتی ہے اور تنازعات کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی یونین کے ممالک کے درمیان تنازعات میں ثالث کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یورپی عدالت یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے جو یونین کے لیے قانون بناتی ہے، یونین کے معاہدات کی نگرانی کرتی ہے اور تنازعات کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ نمبر 5 دو قطبیت سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، 1990 سے پہلے سرد جنگ کے دوران دنیا میں 2 سپر پاور یعنی 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک امریکہ اور دوسرا سوویت یونین۔ دنیا کے اکثر ممالک امریکی بلاک یا سوویت بلاک میں شامل تھے، یعنی دنیا کے اکثر ممالک جو ہے کچھ امریکہ کی حمایت میں تھے اور کچھ سوویت یونین کی حمایت میں تھے۔ گویا دنیا 2 قطب میں تقسیم ہو چکی تھی، دنیا 2 حصوں میں، 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اسے ہی 2 قطبیت کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، جب دنیا جب 2 عظیم طاقتوں کے زیر اثر آ جائے تو اسے 2 قطبی دنیا کہتے ہیں۔ نمبر 6 سوویت یونین کے بکھراؤ سے عالمی سطح پر کیا تبدیلیاں ہوئی؟
سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا، دنیا سے مشرق و مغرب کا اختلاف سرمایہ دار اور اشتراکی ختم ہو گیا، امریکہ اور روس کی پرانی دشمنی ختم ہو گئی، بہت سے نئے ممالک جو ہے وجود میں آئے، تو سوویت یونین کے بکھراؤ سے عالمی سطح پر یہ تمام تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ نمبر 7، سرد جنگ کا خاتمہ کیوں کر ہوا؟ 1991 میں سوویت یونین کے بکھراؤ کی وجہ سے سوویت یونین کمزور ہو گیا، یعنی سوویت یونین ایک بڑا ملک تھا اور سوویت یونین جو ہے ذروں کی طرح منتشر ہو گیا۔ سوویت یونین جو ہے انتشار پیدا ہوا، مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہے وجود میں آئی، جس کی وجہ سے سوویت یونین کمزور ہو گیا اور اس طرح دنیا سے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، کیونکہ دنیا کے اندر سوویت یونین جو ہے عظیم طاقت باقی نہیں بچا، بلکہ دنیا کے اندر ایک ہی عظیم طاقت باقی بچی اور پوری دنیا ایک عظیم طاقت کے زیر اثر آ گئی، یعنی امریکہ کے زیر اثر آ گئی، جس کی وجہ سے سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 8، دنیا کی مشرقی اور مغربی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی مشرقی اور مغربی تقسیم سے مراد دنیا میں سوشلسٹ اور سرمایہ دارانہ دو گروہ تھے۔ چونکہ مشرقی یورپ میں سوشلسٹ حکومتیں تھیں، اس لیے اسے مشرقی دنیا اور مغربی یورپ میں سرمایہ دارانہ جمہوری نظام تھا، اس لیے اسے مغربی دنیا کہا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا مشرق و مغرب میں تقسیم ہو گئی۔ یہ نظریاتی اختلاف تھا، نظریاتی طور پر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 9، دو قطبیت سے کیا مراد ہے؟ سیاسی اعتبار سے دنیا دو قطبیت میں تقسیم تھی، ایک کمیونسٹ قطب جس کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا، جبکہ دوسرا قطب سرمایہ دارانہ نظام جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا۔ یا اس کو آسان الفاظ میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، کہ دنیا جب دو عظیم طاقتوں کے زیر اثر آ جائے تو دو قطبی دنیا کہا جاتا ہے، اسی کو دو قطبیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے، مشرقی یورپ کے انقلاب میں متوسط طبقے کی اہمیت کو واضح کیجیے۔ مشرقی یورپ کے اکثر ممالک کمیونسٹ ممالک تھے، اشتراکی ممالک تھے، یہاں عوام کو سیاسی اور معاشی آزادی نہیں تھی۔ ان ممالک کے متوسط طبقے کے لوگوں نے حکومت وقت سے زیادہ سیاسی اور معاشی آزادی کا مطالبہ کیا اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ سوشلسٹ نظریات کو ترک کر دیں، اور بالآخر سوشلسٹ نظریات کو ترک کر دیا گیا۔ سوویت یونین کے بکھراؤ کی کیا وجہ تھی؟ عزیز طلباء و طالبات، سوویت یونین دنیا کی عظیم طاقت تھی۔ سوویت یونین میں آبادی نسلی گروہ نے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کیا، خود مختاری کا یہ مطالبہ شدت اختیار کرتا گیا اور روسی عوام حکومت سے زیادہ سیاسی و معاشی آزادی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سوویت یونین معاشی لحاظ سے کمزور ہو گیا۔ نمبر 12 ہے، نیو ورلڈ آرڈر نئی اصطلاح کب عالم میں وجود میں آئی، یعنی دنیا میں وجود میں آئی؟ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا، امریکہ کی قیادت میں دنیا نے کویت کو آزاد کروا لیا۔ اس وقت عالمی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نئی اصطلاح کا استعمال کیا گیا، اس نئی اصطلاح نیو ورلڈ آرڈر کا استعمال کیا گیا۔ نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے عالمی صورتحال میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ جواب ہے، جب سوویت یونین بکھر گیا اور امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور عظیم طاقت ملک بن گیا، اور جب عالمی سطح پر تمام امور میں امریکہ کی بالادستی قائم ہو گئی، ہر ملک پر حقیقت میں امریکی تسلط اور غلبہ قائم ہو گیا۔ نمبر 14 جو ہے، امریکہ کا تعلیمی تبادلہ پروگرام کیا ہے؟ امریکہ طلباء کے لیے ایک دوست ملک ہے، یعنی امریکی کالج اور یونیورسٹیاں دنیا بھر کے غیر ملکی طلباء کو بآسانی داخلہ دیتی ہیں۔
امریکہ کے اس تعلیمی پروگرام کو تعلیمی تبادلہ پروگرام کہا جاتا ہے۔ نمبر 15، انسان دوست مداخلت کی تعریف بیان کیجیے۔ جواب ہے، یہ کسی تنظیم یا تنظیموں یا عموماً ریاست یا ریاستوں کے اتحاد کو اٹھایا ہوا قدم ہے جو وسیع تر انسانی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ انسانی مشکلات و تکالیف کسی آزاد خود مختار ریاست کی سرحد کے اندر ہو سکتی ہے، اسے ہی انسان دوست مداخلت کہا جاتا ہے۔ نمبر 16، اقوام متحدہ کس خطے میں امن و افواج کب روانہ کرتی ہے؟ جواب ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی حقوق انسانی کی پامالی ہو، لوگوں کا استحصال ہو، قتل و غارت گری کا ماحول گرم ہو، لوگوں کی جان و مال کو بڑے پیمانے پر ضائع ہونے کا خطرہ ہو، بڑے پیمانے پر ضائع کیا جا رہا ہو، اس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غور و فکر کرتی ہے، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جب سلامتی کونسل امن و افواج بھیجنے کا حکم دیتی ہے، تب اقوام متحدہ امن و افواج کو وہاں روانہ کرتی ہے۔ نمبر 17، عالمی سطح پر میدان جنگ میں کون کون سی تنظیمیں کام کرتی ہے؟ جواب ہے، میدان جنگ میں بہت سے NGOs نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کام کرتے ہیں، لیکن عالمی سطح کی یہ تنظیمیں جو براہ راست میدان جنگ میں داخل ہو کر کام کرتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس۔ نمبر 2 ہے میڈیسنز سائنس فرنٹیئرز۔ نمبر 3 ہے ایکس فارم ورک۔ تو یہ تنظیمیں جو ہے میدان جنگ میں کام کرتی ہیں۔ نمبر 18، 9/11 حملہ کسے کہا جاتا ہے؟ 11 ستمبر کو 4 سلسلہ وار دہشت گردانہ حملہ امریکن ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر ہوئے۔ اس حملے کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا اس حملے کو 9/11 کہا جاتا ہے۔ نمبر 19، سنگل مارکیٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ کچھ ممالک کا اتحاد ہے جس کے ذریعے وہ آپس میں ایک دوسرے پر سے تجارتی پابندیاں، درآمدی ٹیکس ہٹا دیتے ہیں تاکہ غیر ملکی تجارت سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ 1 جنوری 1993 میں یورپ میں سنگل مارکیٹ کا نظام شروع ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 6 درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے یا وجوہات بیان کیجیے۔ تو 2 نمبرات کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو لکھنا ہے یہ بیان غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے لیے 1 نمبر دیے جاتے ہیں اور باقی 1 نمبر جو ہے ریزن کے لیے دیے جاتے ہیں، وجہ بیان کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 نمبرات کے لیے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے، آج بھی UK میں یورو کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بیان غلط ہے۔ یہ بیان غلط ہے کیونکہ 1 جنوری 1990 سے عالمی کرنسی بازار میں جاری ہے اور تمام ہی یورپی یونین میں اسے تبادلے کی اکائی یا محسوب اکائی تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن UK میں بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا۔ یورپی یونین کے ممالک اسے استعمال کرتے ہیں، یورو میں کاروبار کرتے ہیں یا یورو کو تبادلے کی اکائی تسلیم کرتے ہیں، لیکن UK میں بطور کرنسی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ سوال نمبر 2 ہے، 1993 میں یورپ میں سنگل مارکیٹ نظام جاری ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ یورپی یونین کے تمام ممالک آپسی تعاون اور اشتراک سے کاروبار کر رہے ہیں، ان کی اکثر تنظیمیں آپس میں ضم ہو چکی ہیں اور پورے یورپ میں سنگل مارکیٹ نظام جاری کر لیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے، UK نے 31 جنوری
2020 سے یورپی یونین کی ممبرشپ ختم کر دی ہے۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ یو کے میں یونائیٹڈ کنگڈم میں یورپی یونین کی ممبرشپ پر بہت اختلاف تھا، اس لیے 2016 میں اس پر یو کے میں ایک استصواب رائے لی گئی، ایک رائے ہموار کی گئی۔ چونکہ اکثریت رائے ممبرشپ ختم کرنے میں پائی گئی، اس لیے یو کے نے اپنی ممبرشپ ختم کر لی، اسے بریگزٹ کا نام دیا گیا۔ نمبر 4، نیو ورلڈ آرڈر پر حقیقت میں چین کو بالادستی حاصل ہو گئی، یہ بیان غلط ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سوویت یونین کا بکھراؤ ہو گیا، سوویت یونین کا انتشار ہوا اور دنیا کے افق پر صرف امریکہ ہی واحد سپر پاور رہ گیا اور عالمی معاملات اور امور پر امریکہ کو ہی بالادستی حاصل ہو گئی، تو نیو ورلڈ آرڈر پر امریکہ کو بالادستی حاصل ہوئی۔ نمبر 5، کویت کو عراقی قبضے سے آزادی دلانے کو جارج بش نے امریکی فوج کی فتح قرار دیا، یہ بیان غلط ہے۔ کویت پر عراق نے حملہ کیا اور قبضہ بھی کر لیا۔ اقوام متحدہ کی متحدہ افواج کی قیادت امریکہ نے کی اور دنیا کے اکثر ممالک نے متحدہ افواج کی کارروائی کی حمایت کی اور اس لیے اس کو اخلاقی فتح کا نام دیا گیا۔ نمبر 6، امریکہ عالمی امور و معاملات میں صرف ہارڈ پاور کا ہی استعمال کرتا ہے، سخت پاور کا ہی استعمال کرتا ہے، یہ بیان غلط ہے۔ امریکہ سخت پاور کا استعمال کبھی کبھی کرتا ہے لیکن اکثر سافٹ پاور یعنی نرم پاور کا استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے امریکی یونیورسٹی غیر ملکی طلباء و طالبات کو خوش آمدید کرتی ہیں۔ امریکی سافٹ ویئر کمپنی دنیا کو انٹرنیٹ کی سہولتیں دے رہی ہے اور پوری دنیا میں میک ڈونلڈ، سب وے، پیزا ہٹ اور برگر کنگ جیسی امریکی فوڈ چین پھیلی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کی سافٹ پاور کی عمدہ اگزامپلز ہیں۔ نمبر 7، 9/11 کے حملے نے امریکہ کو ہلا دیا، یہ بیان صحیح ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو بیک وقت نیو یارک کے ٹریڈ سینٹر جسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے اور واشنگٹن کے پینٹاگون پر زبردست حملہ ہوا۔ ان حملوں میں زبردست نقصان بھی ہوا اور یہ نقصان جانی و مالی دونوں ہی تھا، تو 9/11 کے حملے نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ نمبر 8، امریکی صدر باراک اوباما نے دہشت سے جنگ کو ایک قومی جنگ قرار دیا، یہ بیان غلط ہے۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملہ ہوا، اس کے جواب میں انہوں نے 2001 میں افغانستان اور 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں برطانیہ، ترکی، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، فرانس، پولینڈ نے امریکہ کی حمایت کی۔ نمبر 9، 1990 کے بعد مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک نے امریکی ماڈل آزاد خیال جمہوریت کو اپنایا، یہ بیان صحیح ہے۔ سوویت یونین کے بکھراؤ سے پہلے مشرقی یورپ کے اکثر ممالک کمیونسٹ یا اشتراکی ممالک تھے یا اشتراکی حکومت تھی اور وہاں اشتراکی نظام جاری تھا، لیکن سوویت یونین کے انتشار کے بعد یا ٹوٹنے کے بعد وہاں کی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی کے نتیجے میں وہاں آزاد خیال جمہوریت قائم ہو گئیں۔ نمبر 10، بہت سے یورپی ممالک نے کوسووا کو آزاد ملک کو تسلیم کر لیا، یہ بیان صحیح ہے۔ کوسووا یورپ کا ایک ملک ہے، اس پر سربیا کا قبضہ ہے، یہ ملک سربیا سے آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن سربیا اسے ابھی تک آزاد نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوسووا کو بہت سے یورپی ممالک نے آزاد تسلیم کر لیا اور اس سے تعلقات بھی بنا لیے ہیں۔
نمبر 11، نسلی قومیت سے نئی ریاستیں وجود میں نہیں آ سکتی، یہ بیان غلط ہے۔ نسلی قومیت کی بنیاد پر بہت سے ممالک نے خودداریت کے حق کو قبول کر لیا ہے اور اپنے علاقے اور خطے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اسی نسلی قومیت کی بنیاد پر مشرقی تیمور، ایریٹریا اور جنوبی سوڈان جیسے نئے ممالک دنیا کے اندر وجود میں آئے۔ نمبر 12، اقوام متحدہ کی اپنی امن افواج ہے، یہ بیان غلط ہے۔ اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے، لیکن نہ اس کی اپنی افواج ہے نہ ہی جنگی ہتھیار و آلات ہیں، بلکہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک اس کی امن افواج میں اپنی اپنی فوج اور فوجی ساز و سامان فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح امن افواج میں بہت سے ممالک کی افواج شامل ہوتی ہیں اور اس امن افواج کی نگرانی اور ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہوتی ہے۔ یہ امن افواج اور اقوام متحدہ کے احکام کی پابند ہوتی ہے۔ نمبر 13، ممبئی کے تاج ہوٹل پر حملے کو دنیا کا پہلا دہشت گردانہ حملہ کہا جاتا ہے، یہ بیان غلط ہے۔ ممبئی کے ہوٹل تاج پیلیس پر دہشت گردوں کا حملہ 26 نومبر 2008 کو ہوا تھا، جبکہ دنیا میں 1972 میں میونخ اولمپک میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل و دہشت گردی کا سب سے پہلا حملہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی 1972 میں میونخ اولمپک میں اسرائیلی کھلاڑیوں کا قتل کیا گیا، اسے دنیا کا سب سے پہلا دہشت گردانہ حملہ کہا تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ بیان غلط ہے۔ 14، نمبر 14، امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت سے جنگ شروع کی، یہ بیان صحیح ہے۔ 9/11 کو القاعدہ نے امریکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں امریکی صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور بہت سے ممالک نے اس کی حمایت کی۔ امریکہ نے 2001 میں افغانستان اور بعد میں 2003 میں عراق پر حملہ کر کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت سے جنگ شروع کی۔ نمبر 15، شینگن ویزا دنیا کے ہر ملک کے لیے قابل قبول ہے، یہ بیان غلط ہے۔ یہ ایک ویزا ہے جس کے ذریعے یورپین یونین کے ممالک میں آزادانہ داخلہ دیا جاتا ہے۔ یہ ویزا صرف یورپ کے 26 ممالک میں قابل قبول ہے۔ اس طرح کا ویزا رکھنے والے کو ان ممالک کی سرحد پار کرنے سے روکا نہیں جاتا ہے یا جا سکتا ہے۔ بریکس میں بھارت بھی شامل ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ یہ ایسے ممالک کی تنظیم ہے جو بہت تیز رفتاری سے معاشی ترقی کر رہے ہیں اور صنعتی شعبے میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ممالک اپنے خطے میں اور بین الاقوامی معاملات میں اہمیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس تنظیم میں برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ نمبر 17، جنوبی ایشیا میں تجارت کے لیے سارک بہت اہم ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ اس تنظیم کے سارے ممبران اسی خطے کے ہیں، ان میں معاشی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے، اس لیے یہ خطہ تجارتی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ نمبر 18، ماسٹریکٹ معاہدہ یورپ کی دفاع کے لیے ہے، اس لیے ان ممالک نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ یہ بیان صحیح ہے۔ یورپ میں کئی علاقائی تنظیمیں ہیں، یہ ساری تنظیمیں معاشی اور تجارتی نقطہ نظر سے قائم کی گئی ہیں۔ یہ ساری تنظیمیں آپس میں ضم ہو گئی ہیں اور یورپین کمیونٹی وجود میں آ گئی ہے۔ 1992 میں ماسٹریکٹ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے یورپ میں یورپین یونین قائم ہوئی۔
1980 کی دہائی کو انسان دوست مداخلت کے نظریے کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ یہ بیان غلط ہے۔ انسان دوست مداخلت کا سنہرا دور یا زرین دور 1980 کی دہائی نہیں ہے، بلکہ اس کا سنہرا دور 1990 کی دہائی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ شینگن ایریا کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے شینگن ایریا کی تشکیل کو یورپین یونین کی تشکیل سے بھی بڑی کامیابی مانا جاتا ہے۔ 1985 میں ایک معاہدے کے تحت فرانس، جرمنی، بیلجیم، لگزمبرگ اور نیدرلینڈ نے ان کی درمیانی سرحدوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیا تاکہ وہاں کے باشندے بغیر کسی رکاوٹ، پابندی، جانچ اور ویزے کے ایک دوسرے ملک میں آ جا سکیں۔ ان ممالک میں شینگن ویزا نام سے ایک مشترکہ ویزا جاری کیا گیا اور اب اس ایریا یا اس علاقے کی حدود میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یورپ کے 28 سے 26 ممالک میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایسیو کیا ہے، اس کی تفصیلات پیش کیجیے۔ یہ ایک یوریشین تنظیم ہے جس کا قیام شنگھائی میں 2001 میں ہوا تھا۔ اس کو قائم کرنے میں چین، روس، کرغزستان، قزاقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے رہنماؤں نے کوششیں کی تھیں۔ 2016 میں اس تنظیم میں بھارت اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ تنظیم تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد، تجارت، تحقیق اور تکنیکی شعبے جات میں ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم دہشت گردی مخالفت میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، تعاون کر رہی ہیں۔ مثالوں کے ذریعے نرم طاقت کی وضاحت کیجیے۔ سیاسیات خصوصاً عالمی سیاست میں اس قابلیت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو زور و جبر کے بغیر متاثر یا ہمنوا بنایا جاتا ہے۔ نرم طاقت کی چند مثالیں یہ ہیں: امریکن کالجز اور یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طلباء و طالبات کو بھرپور داخلہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، امریکن فوڈ چین میکڈونلڈ، سب وے، پیزا ہٹ اور برگر کنگ پوری دنیا میں دستیاب ہیں اور شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اب ہمارا 12 نمبرات کا سوال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نقاط دیے جاتے ہیں اور نقاط کی مدد سے ہمیں جوابات تحریر کرنا ہے۔ یہ جوابات جو ہے مفصل اور تفصیلی ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیا گیا ہے پہلا سوال، حقوق انسانی کمیشن۔ اب یہاں پر نقاط دیے گئے ہیں: ضرورت، اہمیت، اقدامات۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جواب جو ہے 12 نمبرات کے لیے پوچھے جاتے ہیں، تو ان جوابات کو اس طرح سے پیش کرنا ہے: حقوق انسانی کمیشن، ضرورت، اہمیت اور اقدامات۔ پہلا جو ہے ضرورت، 1990 کے بعد عالمی سطح پر بہت زیادہ تبدیلیاں ہونے لگی تھیں۔ ان تبدیلیوں اور انقلابات کے سبب پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ 1990 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، روس بکھر گیا اور یورپ میں نسلی بنیادوں پر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان ریاستوں کو بننے کے عمل کے دوران بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے۔ بوسنیا ہرزگووینا میں زبردست خونریزی ہوئی۔ ان خونریزیوں کو روکنا بہت ضروری تھا، تو اسی بنیاد پر حقوق انسانی کمیشن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حقوق انسانی کا کمیشن قائم کیا گیا۔ اب اہمیت، دوسرا پوائنٹ ہمارا، دنیا کے لیے انسانی جان سب سے قیمتی مانی جاتی ہے۔ دنیا میں ظلم و ستم، خونریزی، قتل و غارت کا ماحول اور جنگ کا خاتمہ ہو اور ہر طرف پائے جانے والے تنازعات کو گفت و شنید یعنی بات چیت کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حقوق انسانی کمیشن کو اہمیت حاصل ہوئی تاکہ دنیا کے اندر موجود
تمام تنازعات کو گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اقدامات۔ عزیز طلباء و طالبات، اقوام متحدہ نے جہاں بھی حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے وہاں مداخلت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے امن و افواج کی تشکیل دی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی سفارشات پیش کی ہیں۔ نمبر 4 ہے امن و امان کی بحالی کی آزادانہ اور شفاف الیکشن کا انتخاب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نمبر 6 ریفیوجیوں کی باز آباد کاری کا کام کیا گیا ہے۔ 1993 میں حقوق انسانی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں 170 ممالک شریک ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اقوام متحدہ نے عالمی حقوق انسانی کمیشن قائم کیا اور ایک حقوق انسانی کمشنر اور اس کا دفتر قائم کیا۔ حقوق انسانی کمیشن اقوام متحدہ کی سفارشات پر اقدامات کرتی ہے۔ ICRC اور میڈیسن سائنس فرنٹیئر اور ایکسفام ورک براہ راست میدان جنگ میں عملی کام کرتے ہیں۔ حقوق انسانی معاہدوں اور قوانین پر باقاعدہ عمل درآمد کرتی ہے۔ 1990 کی دہائی کو انسان دوست مداخلت کا سب سے سنہرا دور یا عہد زرین مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، دہشت گردی، وجہ و اسباب، طریقہ کار، نتائج، سدباب۔ عزیز طلباء و طالبات، وجہ و اسباب۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ دہشت گردی کی اصل وجہ کسی خطے میں کچھ مخصوص گروہ کا حکومت وقت سے ناراضگی یا غصے کا ہونا ہے اور علیحدگی پسند تحریک اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ کچھ مخصوص گروہ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور آزادی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ کچھ مخصوص گروہ کے ساتھ مسلسل ظلم و ستم، زیادتی، جبر، استحصال ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص گروہ پر غیر انسانی اصول و ضوابط نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ طریقہ کار، سیاسی لیڈروں، اہم شخصیات کا اغوا و قتل کرنا، اہم لیڈران، اہم نیشنل پرسنالٹیز کا اغوا اور قتل کرنا، بم بلاسٹ کرنا، حکومتی افسران کا قتل کرنا، ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنا، عوامی املاک، روڈ، عمارتوں، پل، کارخانوں، ہوائی اڈوں، طیران گاہوں کو برباد کرنا، ہوائی جہازوں اور ٹرینوں میں بم لگانا۔ تو یہ دہشت گردوں کا طریقہ کار ہے۔ نتائج، سماج میں ڈر و خوف پیدا ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کا اہم مقصد جو ہے لوگوں کے اندر ڈر و خوف پیدا کرنا، حکومتی مشنریوں کو ناکام بنا دینا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو نتائج میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا سماج میں ڈر و خوف پیدا کر دینا، زندگی کی رفتار کو روک دینا یا سماج میں ڈر و خوف پیدا کر دینا۔ دوسرا، عوامی ترقی کے کام رک جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا اس میں دونوں طرف کے اقدامات سے انسانی جان و املاک کو نقصان پہنچتا ہے۔ سدباب، حکومت کو مخالف گروہ سے گفت و شنید کرنا چاہیے۔ حکومت کو مخالفین سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ان کے مطالبات پر حکومت کو سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ حقوق انسانی کمیشن کو ثالث بن کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ عالمی سطح پر رائے عامہ ہموار کرنا چاہیے۔ دہشت گردی سے متاثر ملک کی مدد کرنی چاہیے اور دنیا کو متحد ہو کر ان دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، SCO پر روشنی ڈالیے۔ یہ جواب، یہ ایک یوریشین سیاسی، معاشی اور سلامتی تنظیم ہے۔ اس کا قیام 2001 میں شنگھائی میں ہوا۔ اس تنظیم میں چین، روس، قازقستان، کرغزستان،
تاجکستان، ازبیکستان، بھارت اور پاکستان شامل ہیں۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد خطے میں امن و استحکام کا قیام کرنا ہے۔ دوسرا، مسائل کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے۔ باہمی معاشی مدد دینا ہے۔ تو اس تنظیم کے یہ تمام اہم مقاصد ہے۔ اس تنظیم کا دائرہ کار، پہلا پوائنٹ ہے باہمی تعاون، باہمی تجارت، ریسرچ، ٹیکنالوجی کے شعبہ جات میں مؤثر تعاون دینا ہے۔ سوال نمبر 5، دنیا میں نئی ریاستوں کا ظہور۔ سوویت یونین کے بکھراؤ، دو قطبیت کا خاتمہ، علاقائیت، نسلی قومیت۔ پہلا پوائنٹ ہمارا 1990 کے دور میں دنیا میں زبردست سیاسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئیں۔ دیوار برلن گرا دی گئی۔ اس کے علاوہ سوویت یونین جو ایک طویل و عریض ملک تھا وہ بکھر گیا، اور اس کے بکھراؤ کے نتیجے میں دنیا میں سے سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کمزور ہو گئی، اور دنیا میں صرف ایک ہی سپر پاور یا عظیم طاقت باقی بچی۔ امریکہ جو ہے سپر پاور ملک بن گیا، اور دنیا کے تمام ممالک اس سپر پاور کے زیر اثر آ گئے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے علاقائیت۔ دنیا کے عالمی منظرنامے پر امریکہ چھا گیا، گویا دنیا پر امریکی تسلط یا غلبہ قائم ہو گیا۔ لیکن اسی دوران بہت سی تبدیلیاں عالمی سطح پر ہونے لگی۔ یورپ میں یورپین یونین قائم ہو گئی، روس دوبارہ طاقتور بننے لگا، چین کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، بھارت بھی ایک طاقتور ملک کی صورت میں سامنے آنے لگا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے امریکی سپر پاور کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا نسلی قومیت۔ اسی دوران سوویت یونین کے بکھراؤ سے بہت سے مقامات پر نسلی قومیت کا جذبہ پروان چڑھا، اور وہ لوگ حق خودداریت کی بنا پر آزادی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس مطالبے کی تکمیل کے ساتھ سوویت یونین سے ٹوٹ کر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں، اور کچھ اور ریاستیں تھیں جو تقسیم ہو گئی اور ان سے الگ ہو کر کئی نئی ریاستیں بن گئیں۔ مفصل جواب دیجئے۔ یہاں پر تھرڈ ہے، دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہوتی جا رہی ہے، اس بیان کی تصدیق کیجئے۔ جواب، 1990 سے پہلے دنیا دو سپر پاور کے زیر اثر تھی، اور امریکہ اور سوویت یونین میں سرد جنگ جاری تھی۔ پورا یورپ مشرق اور مغرب یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں تقسیم تھا۔ روس کے بکھراؤ کے بعد سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا میں صرف ایک ہی واحد سپر پاور ملک باقی بچا، امریکہ عظیم طاقت بن گیا۔ آج امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ میں معاشی و علاقائی انضمام سے یورپی یونین کی تشکیل عمل میں آئی۔ عالمی نظام میں خصوصاً ایشیا میں چین، جاپان اور بھارت کا عروج ہو رہا ہے۔ فوجی لحاظ سے ایک بار پھر روس طاقتور بنتا جا رہا ہے۔ چین فوجی اور معاشی اعتبار سے طاقتور بنتا جا رہا ہے۔ چین اپنے اثرات و تعلقات کو پھیلا رہا ہے۔ چین میں مارکیٹ ریفارم کے عمل سے دنیا کے بازار میں چین اپنا مقام بناتا جا رہا ہے۔